ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. اس آیت کریمہ سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. قحط پڑتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وبائیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے آفات اور کیسے کیسے فسادات زمین کے اندر برپا ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر بہت ہی واضح لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور تری میں ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی ہیں. آج حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں، اس میں ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور ان حالات کے اندر ہمیں اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو کچھ حالات پیدا ہوتے ہیں اس میں ہمارے گناہوں کا بھی دخل ہوتا ہے، ہماری نافرمانیوں اور ہمارے جرموں کا بھی دخل ہوتا ہے. اس لیے ایک بندہ مومن کو ایسے موقع پر جو ہے اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر کے آنا چاہیے. اس لیے کہ پروردگار عالم ہی سارے مسائل کو حل کرتا ہے، ساری پریشانیوں کو وہی دور کرنے والا ہے. حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، تو کتنا مجبور ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے. کبھی کبھار بندہ مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں ملتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تو مانگتا ہے میں عطا نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے. پھر جب تو مجھ سے مانگنے میں اصرار کرتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تو میں تجھ پر رحم و کرم کی نظر فرماتا ہوں اور تیری مانگی ہوئی چیز تجھے عطا فرما دیتا ہوں. پھر جب تو میری عطا کردہ چیز پا کر کے میری نافرمانی کرنے لگتا ہے تو میں تجھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں. میں کس قدر تیری بہتری چاہتا ہوں اور تو میری کتنی نافرمانیاں کرتا ہے. تو حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہوئے ذرا آپ اس جملے کو سنیں کہ کتنا جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے بندہ کس قدر گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا سخت ناراض ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ میں تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں میں۔ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ میں تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر اللہ راضی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نہ دنیا کامیاب ہوگی اور نہ آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اور وہ خود فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ اگر میں ناراض ہو گیا پھر میں کبھی راضی نہ ہوں۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی یہاں پر جو ہے تاریخ کے اندر موجود ہے، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، یہاں یہ سگا بھائی نہیں بلکہ پڑوسی بھائی تھا میرا، بڑی عقیدت رکھتا تھا، میری نگاہ میں بڑا عبادت گزار تھا۔ بیٹھ جائے کیجئے جہاں جگہ ملے، جمعہ کے دن کاندھے مت پھلنگا کیجئے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں جو ہے وہ بڑا عبادت گزار تھا، مجھ سے بڑی محبت بھی کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، خوف خدا سے رونے والا تھا۔ وہ میرا پڑوسی، میرا بھائی، ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ میرا وہی بھائی بیمار ہے اور بہت کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ میں عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے درمیان میں لیٹا ہے اور اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہے اور آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں۔ باپ اندازہ لگائیں اس کی صفت کیا بیان کی ہے کہ وہ تہجد پڑھنے والا تھا، عبادت گزار تھا۔ پھر آخر ایسا کیوں ہوا؟ فرماتے میں نے اس سے کہا اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے تو تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے حضرت منصور فرماتے میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے دوبارہ تلقین کی کہ لا الہ الا اللہ کہو، اس بار بھی اس نے آنکھیں کھولی، پھر میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اب میں نے ذرا سختی سے کہا کہ اگر تو نے کلمہ نہ پڑھا تو یاد رکھ، نہ میں تجھے غسل دوں گا اور نہ کفن پہناؤں گا، نہ تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ یعنی اسے حضرت منصور بن عمار بار بار کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا اگر تو نے کلمہ نہ پڑھا تو نہ میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن پہناؤں گا، نہ تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر کے اس نے کہا اے منصور، خدا کے واسطے ایسا نہ کہو، میرے اور کلمہ طیبہ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں پڑھنا لیکن میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضرت منصور فرماتے میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہاں گئی وہ نمازیں تیری؟ کہاں گئے وہ روزے تیرے، وہ تہجد، وہ راتوں کی عبادتیں؟ آخر کیوں ایسا ہے جبکہ تو تہجد پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا؟ اس نے بڑی حسرت سے کہا اے منصور، میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا لیکن میں یہ عبادتیں دکھلاوے کے لیے کرتا تھا۔ آج جو دکھاوے کے لیے صدقہ، خیرات، نماز، روزے کی پابندیاں کرتے ہیں وہ بھی ذرا اپنا جائزہ لیں، اس لیے کہ موت کے وقت آسانی تو اللہ کرنے والا ہے نا، اس کے لیے آپ نے عمل کیا نہیں تو اب کس رحمت کے انتظار میں ہو؟ لیکن اگر اب بھی وہ اپنی رحمت کی برسات کرے تو یہ اس مولا کا فضل ہے۔ تو اس نے کہا میں اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، میری خواہش تھی کہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار، صدقہ دینے والا، بہت سخاوت کرنے والا کہیں، تہجد پڑھنے والا کہیں، میں دکھلاوے کے لیے ذکر بھی کیا کرتا تھا، مگر افسوس جب میں تنہائی میں ہوتا تھا، دروازہ بند کر لیتا تھا، کپڑے اتار دیتا تھا، خوب شراب پیتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا میں۔ یہ سارے کام میں لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے کرتا تھا لیکن تنہائی میں اللہ سے میں اعلان جنگ کرتا تھا گناہ کر کے، اس لیے کہ گناہ کرنا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ فرماتا ہے گناہ کرو گے میں تمہیں عذاب دوں گا۔ اتنا جاننے کے بعد بھی جب اللہ کا یہ فرمان آ چکا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، اب بھی بندہ اگر گناہ کرے تو گویا کہ اعلان جنگ کر رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ میں۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں شراب پیتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں، پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میں بہت بیمار ہو گیا، مجھے بچنے کی امید نہیں رہی، میں نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور تلاوت شروع کی، میں ایک ایک حرف پڑھتا ہوا سورہ یاسین شریف تک پہنچا تو میں نے دعا کی اے اللہ اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ وہ بیمار کہتا میں نے دعا کی پہلی مرتبہ تو اللہ نے قرآن پاک کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی، مگر افسوس
جب میں دوبارہ گناہوں میں مشغول ہو گیا، میں نے توبہ توڑ دی، شیطان کے پیچھے چل پڑا، پھر میں وہی کام کرنے لگا، لمبے عرصے تک یہی سلسلہ رہا، میں گناہ کرتا رہا، پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے جب موت کو اپنے سامنے دیکھا، کہتا ہے میں نے دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور پھر قرآن کے وسیلے سے دعا کی، توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے مجھے پھر معاف فرما دیا اور مجھے پھر شفا نصیب ہو گئی۔ دو مرتبہ میں نے اس رب کی بارگاہ میں جب میں نے موت کو سامنے دیکھا، قرآن کی تلاوت کی برکت سے میں نے اس مولا سے دعا کی، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ مگر افسوس میری نادانی، صحت کی نعمت ملتے ہی میں دوبارہ پھر خواہشات کے پیچھے چل پڑا، پھر سے گناہوں کی وادی کے اندر قدم رکھا، نافرمانیاں کر کے رب کو ناراض کرتا رہا۔ اب تیسری مرتبہ اللہ پاک نے مجھے پھر اس بیماری میں مبتلا فرما دیا ہے۔ اس بار بھی میں نے وہی طریقہ اپنایا۔ آپ تو اب بہت بعد میں آئے ہیں منصور بن عمار، میں کافی دنوں سے بیمار ہوں، میں نے اس بار بھی وہی طریقہ اپنایا جو 2 مرتبہ میں نے اپنایا تھا۔ میں نے قرآن منگوایا، کھولا، مگر افسوس اب قرآن پڑھنا چاہتا تھا، میری زبان بند کر دی گئی 2 مرتبہ تک۔ اب یہ میں بتانا چاہتا کہ جو حضرت امام ابن جوزی نے وہ روایت نقل کی کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو گناہ کرتا رہے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، پھر تجھ سے راضی نہیں ہوں گا میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ کہتے ہیں کہ پھر میری زبان بند کر دی گئی، میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا تھا مگر ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ اس حالت سے میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ مجھ سے سخت ناراض ہے، پھر بھی میں نے اللہ کے حضور عرض کیا ہے اللہ مجھے قرآن کے صدقے شفا عطا فرما دے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اب کی بار مجھے غیب سے آواز آئی، جب تو بیمار ہوتا ہے توبہ کرتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور جو شفا پاتا ہے تو پھر برائی کرتا ہے۔ تو کتنی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا، اللہ نے تجھے ان تمام بیماریوں سے، مصیبتوں سے نجات دی، اس کے باوجود تو گناہوں میں ڈوبا رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہیں تھا؟ تو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا رہا۔ اللہ نے تجھ پہ فضل فرمایا لیکن تو بار بار بلا دیتا تھا۔ تو نے کتنی بار اللہ سے وعدہ کیا پھر توڑ دیا۔ حضرت منصور بن عمار نے جب اس کو یہ جملہ کہا وہ رونے لگا، اور آپ غصے کی حالت میں اٹھے اور اس شخص کے پاس سے جانے لگے کہ جب تجھ سے اللہ اتنا ناراض ہے تو میں تیرے پاس بیٹھ نہیں سکتا۔ حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور جانے لگا، وہ روتا رہا۔ اس کے بعد سے جیسے ہی میں گھر کے دروازے کے قریب پہنچا، حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رب نے فرمایا کہ اگر میں ناراض ہو گیا اور پھر میں کبھی راضی نہ ہوا تو کیا کرے گا میرے بندے؟ تو اس لیے میرے عزیزو آج بھی بہت سارے ہمارے حالات ایسے ہیں، اس میں میں بھی شامل، آپ بھی ہیں، ہم سب کو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب وہ میرا مولا، میرا کریم پروردگار ہمیں اور آپ کو معاف کر دے تو گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، بندہ ہونے کی خاطر اگر کبھی گناہ ہو جائیں تو پھر ہمیں فوراً، لیکن جان بوجھ کر کے توبہ کے بعد اس سے ناراض کرنے والا کام، اس کے ساتھ اعلان جنگ، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا فرمان یاد رکھ لو، اس نے کہہ دیا اگر میں ناراض ہو گیا پھر کبھی راضی نہ ہوں گا، اور اللہ راضی نہ ہو یہ تصور کر کے ہی ایک بندے مومن کا دل جو ہے بالکل خوف زدہ ہونا چاہیے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ راضی نہیں ہوگا تو پھر تو ہماری دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جائے گی۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے نا، گناہوں کے برے اثرات یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں ہیں نا یہ ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نیکی کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے گناہ سے بچنا۔ آپ صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھیے، رات بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نفل۔ کوئی بندہ رات بھر پورے سال راتوں میں نفلی کام کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، لیکن اس نے، آپ نے 12 روایتیں ایسے سنی ہوں گی کہ اگر رمضان شریف میں گناہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان سے لے کر کے آنے والے سال رمضان تک ساری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ کہ بندہ نیکی کرنے سے کہیں زیادہ اہم گناہ سے بچنا ہے، اس لیے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ گناہ یہ تو جو ہے اصطلاح ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ، یہ چھوٹے گناہ، لیکن ہمارے بزرگان دین نے فرمایا چھوٹا اور بڑا یہ تو اس گناہ کے حساب سے بیان کیا گیا ہے۔
ورنہ جو چیز اللہ کو ناراض کر دے وہ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کو ناراض کر دے وہ چیز چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس چیز سے تمہیں پیدا کرنے والا ناراض ہو گیا ہے، تمہیں کھلانے والا ناراض ہو گیا ہے، تمہاری ہر ضرورتوں کو پوری کرنے والا ناراض ہو گیا ہے. تو جس چیز سے تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا پروردگار ناراض ہو جائے، بزرگان دین فرماتے ہیں وہ چیز چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیز بہت بڑی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جس کا احسان ہے وہ پروردگار عالم ہے، اور اس کام سے وہ ناراض ہو گیا ہے. تو جس کام سے وہ ناراض ہو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی، وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے گناہ تو دور کی بات ہے، وہ چھوٹے گناہ کے قریب بھی نہیں جایا کرتے تھے. جبکہ ان صحابہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی فضیلت ہے، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات ہے، لیکن کتنا روتے تھے. کبھی درخت کے قریب سے گزرتے، کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا تو کہتے کاش ابو بکر پرندہ ہوتا، کم سے کم پرندہ ہوتا تو حساب کتاب تو نہیں ہوتا. جبکہ انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے. ان کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں موجود ہیں، پوری امت کی ماں ہیں، لیکن کیا خوف تھا ان کے دلوں میں. بڑے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے. آج لوگ صحابہ کرام کے حوالے سے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، گالیاں تو صحابہ دلواتے تھے، صحابہ یہ کرواتے تھے. معاذ اللہ، کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے میرے عزیزو. اس لیے فرمایا گیا کہ گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. حضرت سفیان ثوری، کیونکہ آج میرا عنوان ہے گناہوں کی نحوست، اس کے برے اثرات ہیں. نیکیاں نہ کرے، صدقہ خیرات ایک وقت بندہ نہ کرے تو چل جائے گا، لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو یاد رکھ لیں کہ وہ تو اس گناہ کرنے کی بنیاد پر اس کی نحوست میں گرفتار ہوگا ہی ہوگا. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ نسلیں بھی جو ہے اس گناہ کے اندر، اس گناہ کی وجہ سے نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قہر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، امام اعظم کے زمانے کے. یہ اور سیدنا شیبان راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ بیٹھے. سفیان ثوری ساری رات روتے رہے. حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رونے کی وجہ پوچھی، اے سفیان ثوری کیوں روتے ہو؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ ساری رات آپ روتے رہے. کہا بس مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے، پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں میرا خاتمہ جب ہو میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. بس میں اسی خوف سے رو رہا ہوں. اللہ نہ کرے اگر میں دنیا سے جاؤں اور میرا رب ناراض رہا تو میں دنیا سے جاتے وقت اسی کی بارگاہ میں تو پیش کیا جاؤں گا. بس یہ خوف مجھے رلا رہا ہے. فرماتے ہیں آخر ایسا کیوں؟ تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا. سفیان ثوری فرماتے ہیں میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہتے ہیں میں نے ایک شیخ سے، استاد سے 40 سال علم حاصل کیا، اور جس سے میں نے 40 سال پڑھا تھا. با اندازہ لگاؤ جس سے سفیان ثوری سیکھے وہ کوئی معمولی آدمی ہوگا. کہتے ہیں میں نے 40 سال اس سے پڑھا، اور اس کی عبادتوں کا حال کیا تھا؟ 60 سال تک وہ مسجد الحرام میں عبادت کرتا رہا ہوں. میں نے جس سے 40 سال پڑھا اس نے 60 سال مکہ شریف میں عبادت کی، مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. 60 سال. آج لوگ عمرہ کر لیں یا حج کر لیں تو اس کے بعد گناہ کرتے ہوئے تو ان کے رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے. میں کعبہ دیکھ کر کے آ گیا ہوں، میں وہاں نماز پڑھ کر کے آ گیا ہوں. یہاں کتنے جو ہے دھندا کرنے والے اپنے مزدوروں کے پیسے اور حق مار کر کے حج یا عمرہ کرتے، کہتے میرا سب معاف ہو گیا ہے. 60 سال تک ایک دو عمرے نہیں، ایک دو حج نہیں، 60 سال تک مسجد الحرام میں نماز پڑھنے والا، 40 سال سفیان ثوری کو علم دین سکھانے والا کفر پر مر رہا ہے. سفیان ثوری سے پوچھا گیا، شیبان رائی نے پوچھا آخر تمہارے استاذ کا خاتمہ کفر پر کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے. اس کے گناہوں کی وجہ سے کہ وہ کچھ گناہ ایسے کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے. سچ فرمایا میرے رب نے، اگر میں ناراض ہو گیا تو راضی نہیں ہوں گا. اور جس سے اللہ ہی ناراض ہو جائے، کیا آپ یہ تصور کرتے ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ ایمان تو کہتے ہی ہیں اللہ کو ماننے کا، اللہ سے محبت کرنے کا. تم لاکھ دعوے کرتے رہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ خود کہہ دے کہ میں ناراض ہوں، تو کوئی دعوے کام آ سکتے ہیں؟ ہرگز کام نہیں آ سکتے. میرے عزیزو، ہماری زندگی کا ہر لمحہ بہت اہم ہے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. کبھی بشری انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، گناہ کر سکتے ہیں. کبھی اگر گناہ ہو جائے تو اس پر اڑے نہ رہیں، ڈٹے نہ رہیں، فوراً اپنے رب کی طرف آ جائیں.
اس لیے کہ وہ معاف کر دینے والا ہے. لیکن اگر اڑے رہے اور ڈٹے رہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی بچتا نہیں ہے، لہٰذا اس کو راضی کرنے میں ہی بھلائی ہے. یہاں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو حضرت شہاب الدین امام ابن حجر حیتمی مکی نے بیان فرمایا. انہوں نے ایک موقع پر 4 واقعات ایسے بیان کیے، عبرتناک واقعات. فرماتے ہیں کہ پہلا واقعہ تو یہ ہے، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاند کی ابتدائی راتوں میں، شروع راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا. میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص اور ہے اس زنجیر کو پکڑے ہوئے، یعنی وہ زنجیر اس کے اندر بندھا ہوا ہے اور وہ قبر سے نکل رہا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص نکلا اور اس کو اسی زنجیر کے ساتھ میں کھینچ رہا ہے. پھر میں نے اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا اے مارنے والے، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ گویا کہ وہ یہ سارے کام کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، پاکی کی حالت میں رہتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا. تو اس مارنے والے نے کہا ہاں تو سب کچھ کرتا تھا، کیوں نہیں، سارے کام تو کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. اس بنیاد پر آج تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. حضرت ابن حجر حیتمی فرماتے دوسرا واقعہ، فرماتے ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا. حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں میں موت اور موت کے بعد میں جو ہڈیاں بالکل گل سڑ جاتی ہیں اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ آخر دیکھوں کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں. میں سبق حاصل کرنے کے لیے فرماتے میں قبرستان میں آتا جاتا تھا، کیونکہ اکثر آپ بھی دیکھے ہوں گے بہت ساری قبریں کھودیں تو ہڈیاں نکلتی ہیں. آخر وہ کس کی ہڈیاں ہیں؟ کیا وہاں کوئی جانور ہے؟ وہ ہم ہی انسان ہیں جس کی ہڈیاں ہیں وہاں پر، گل سڑ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. فرماتے میں یہی سبق حاصل کرنے کے لیے قبرستان جاتا تھا. کہتے ایک رات میں قبرستان میں تھا، مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں سو گیا. میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی، خواب میں دیکھ رہا ہوں کھلی ہوئی قبر ہے اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ زنجیر پکڑو اور اس مردے کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکال لو. تو ابراہیم تیمی فرماتے ہیں وہ مردہ کہنے لگا اے میرے مولا، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر خانے کعبہ کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد ایک نیکی گنوانے لگا، مولا میں یہ کرتا تھا، مولا میں یہ نیکی کرتا تھا. تو وہ حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ کام کیا کرتا تھا، لیکن جب تنہائی میں ہوتا تھا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. تو یہ وہ گناہ ہیں جو ہم چھپ کر کے کرتے ہیں، اور جو ظاہر ہو کر کے گناہ ہیں ان کا حساب تو اور بھی بہت سخت ہے، اس لیے کہ گناہ الگ ہے اور گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. یہ وہ گناہ ہیں جن میں ایک ہی گناہ کیا ہے بندے نے اور اتنا سخت حساب ہے اور اتنی سخت اللہ کی پکڑ ہو چکی ہے اس کی. حضرت امام ابن حجر فرماتے ہیں تیسرا واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مدینی، یہ بڑے بزرگ ہیں ابھی، فرماتے ہیں ہمارا ایک دوست تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ میں اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا، راستے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، میں قریب کے قبرستان کے پاس آیا، نماز مغرب ادا کر کے ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے قبرستان کی طرف سے رونے کی ایک آواز سنی اور رونے کی آواز آ رہی تھی. میں اس کے قریب گیا تو سنا کہ وہ مردہ کہہ رہا تھا بے شک میں روزے رکھا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا. اچھا آپ غور کیجئے، ابن حجر حیتمی مکی جو واقعات بیان کر رہے ہیں اس میں وہی مردے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. آخر کس نماز پہ غرور ہے ہمیں؟ کس روزے پہ غرور ہے؟ اگر اللہ نے قبول، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیکی کرنے سے کہیں زیادہ اہم گناہ سے بچنا ہے. رات بھر تم نے نمازیں پڑھی لیکن اگر نماز فجر چھوڑ دیا یا کوئی گناہ کر لیا تو وہ ساری رات بھر کی نمازیں تو تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. نیکی کرنے سے کہیں زیادہ اہم گناہوں سے بچنا ہے. آج لوگ گناہ سے نہیں بچتے ہیں، بڑی بڑی راتوں میں نفلی عبادت خوب کرتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے ہیں. وہ گناہ کو بالکل ہلکا سمجھ کر کے رکھا ہے. یاد رکھ لو گناہوں کا انجام بہت سخت ہے. اگر آپ نفل نہیں پڑھو گے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، بالکل پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ نفل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو اس کا انجام بہت زیادہ سخت ہوگا. نیکی کرنے سے کہیں زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. حضرت ابن حجر حیتمی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا، حضرت عبداللہ بن مدینی فرماتے ہیں ہمارے دوست نے کہا کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا میں روزے رکھا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا.
یہ سن کر کے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، تو میں نے قریب کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے بھی وہی باتیں سنی۔ اس کے بعد میں اپنی زمین کی طرف چلا گیا۔ جب دوسرے دن واپس آ کر کے اسی جگہ نماز پڑھی، پھر غروب آفتاب کے انتظار میں ٹھہرا رہا، پھر سورج غروب ہو، پھر نماز مغرب ادا کر کے میں قبرستان کی جانب کان لگا کر کے سنا، وہ مردہ دوسرے دن بھی وہی کہہ رہا تھا اور اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا، میں روزے نہیں رکھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مدینی فرماتے میرا دوست واپس گھر لوٹ آیا اور 2 مہینے مسلسل بخار کے اندر مبتلا رہا ہو۔ تو میرے عزیزو یہ حالات ہیں۔ اور چوتھا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بندہ وہ تھا کہ میں شب قدر میں قبرستان گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کو سخت عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ جب میں نے اس قبر والے کے بارے میں پتا کیا کہ یہ قبر والا کون ہے، آج اتنی عظیم رات، راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے، آج بھی یہ عذاب کے اندر گرفتار ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، آخر یہ ہے کون؟ جب لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا تو فرماتے ہیں حضرت ابن حجر ہیتمی کہ جو ہے میں اس کو جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اور وہ بڑی نمازیں پڑھا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ آخر اتنے نیک کام کرتا تھا، پھر وہ آج کی رات بھی عذاب کے اندر گرفتار ہے، عذاب قبر کے اندر۔ تو گھر والوں نے بتایا ہاں جوانی میں بڑی عبادت کرتا تھا، بڑا مالدار تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، لیکن جب بڑھاپے کو آیا، کام کاج چھوڑ دیا، پیسے کم ہو گئے، تو اس نے سوچا میں سودی کاروبار کر لیتا ہوں، سودی کاروبار کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنی آخری عمر میں، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جو جنت کے راستے پہ چل رہے تھے لیکن چلتے چلتے ان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو اس نے فرما دیا اگر میں ناراض ہو گیا تو کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ میرے آقا فرماتے بہت سارے ایسے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں جنت کے راستے پہ لیکن ان کا جب آخری وقت آتا ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ بتائیں پوری زندگی نے کیا اس نے صدقہ خیرات کیا لیکن آخری عمر میں اس نے سودی کاروبار کیا کر لیا۔ آج کتنے ہمارے محلے کے اندر لوگ ہیں جو سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں۔ اس نے آخری عمر میں سودی کاروبار کیا تو فرمایا گیا کہ وہ شب قدر کے اندر بھی نہیں بخشا گیا ہے۔ میرے عزیزو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے نا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں نور، تو اس کی یہ نیکی جو ہے اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے یہ۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل میں اندھیرا اور بدن کو کمزور کر دیتا ہے۔ آج اگر ہمارے پر پریشانیاں آ رہی ہیں تو ہم اپنی کمیاں کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم دوسروں کی کمیاں تو ڈھونڈتے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے یہاں لوگ کتنے باباؤں کے پاس میں جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے کچھ خیال کرو اپنا، یہ تمہیں گمراہ کرتے رہیں گے ایسے ہی، اور آپ کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اپنے مال اپنی جائیداد کو یوں ہی تباہ کرتے رہو گے۔ حضرت امام محمد بن سیرین تابعی بزرگ ہیں، ان کا مزار جانتے ہو کہاں ہے؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کے بغل میں ہے، کوفہ کے جو ہے بصرہ کے اندر۔ تابعی بزرگ ہیں امام محمد بن سیرین۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرضہ لے لیا۔ اب جب بندہ قرضہ لے لیتا ہے تو ٹینشن میں بھی آتا ہے۔ انہوں نے جب قرضہ لیا تو قرضے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ غم لاحق ہو گیا۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے قرضہ لیا تھا تو غم آ گیا۔ فرماتے قرضہ تو بندہ لیتا ہے لیکن اتنا زیادہ غم آج مجھے کیوں لاحق ہے؟ فرماتے ہیں اس غم کا سبب یہ ہے 40 سال پہلے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، آج اسی غلطی کی وجہ سے مجھ کو شدید غم لاحق ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا بدلہ ہے۔ اور یاد رکھ لو اس فکر کے اندر بھی نہ رہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دو، بھلائی کو عام کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، نیکی کی دعوت نہ دینا۔ آج گھر میں بچہ بگڑ رہا ہے، کیا باپ نہیں روک سکتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے روکنے کی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم دعائیں کرتے رہے تو تمہاری کوئی دعا اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے ہمارے حالات جو ملک ہیں اسی طرح سے ہم پر ظلم ہوتا رہے گا اور ہم پر پریشانیاں، اور کوئی یہ بھی تصور نہ کرے کہ یہ اولیاء کرام ہیں اور یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ یقیناً اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ نگاہ رحمت ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔
لیکن میں آپ کو آخری بات پیش کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ اپنی فکر کیجئے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے آقا ہمیں عطا فرمائے ہیں، اپنے نیک بندوں کو دیا ہے، تو ہم قدر کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ بغداد کے اندر حضرت محمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ، ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا، کتنا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، مسلمانوں کو کاٹ کر کے یہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے جو ہے محل تعمیر کرواتا، اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں پر کھوپڑیاں رکھ کر کے یہ اس کے اوپر بیٹھا کرتا تھا۔ یہ اس کے حالات تھے۔ اس نے بغداد کو جو بالکل تہس نہس کیا، آج بھی جو لوگ بغداد گئے ہیں اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں بغداد کے اندر وہ سارے نشانات۔ بغداد والے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ ہلاکو خان وہاں پہ آیا، جب لوگوں نے سنا، کیونکہ ہلاکو جہاں جاتا تھا بالکل تہس نہس کر دیتا تھا، لوگوں کے خون سے ہولیاں کھیلتا تھا، یہ کسی پہ رحم نہیں کرتا، بچوں تک کے رحم نہیں کرتا تھا، یہ اتنا ظالم گزرا ہے یہ۔ جب بغداد والوں نے دیکھا کہ ہلاکو آ رہا ہے، حضرت محمد جام کی بارگاہ میں گئے، حضور دعا کیجیے، آپ اللہ کے نیک بندے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے سامنے کٹورا رکھا ہوا تھا، کٹورا اٹھا کر کے پلٹ دیا، سیدھا رکھا تھا اس کو اٹھا کے پلٹ دیا۔ جب پلٹا تو ہلاکو آیا، اس نے اپنے وزیروں کو دیکھا، انہیں بغداد نظر ہی نہیں آیا، بغداد نظر نہیں آیا انہیں، وہ سب کے سب چلے گئے۔ بزرگ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی نا۔ اب تو انہیں توبہ کر لینا چاہیے، پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ہلاکو پھر حملہ آور ہوا، جیسے دیکھا پھر دوبارہ بھاگے بھاگے حضرت محمد جام کی بارگاہ میں آئے، کہا دعا کر دیجیے۔ آپ نے دوبارہ کٹورا اٹھایا، بیٹھے ہوئے تھے، اور پلٹ دیا اس کو۔ پھر وہ آئے اور بغداد انہیں نظر ہی نہیں آیا، سب نظر آتا تھا، بغداد نظر نہیں آتا تھا۔ پھر لیکن وہ اپنی حالت سے باز نہیں آئے، اپنی عادت پر ہی قائم رہے۔ تیسری مرتبہ جب ہلاکو خان کا حملہ ہوا ہے، ہلاکو نے حملہ کیا اس پہ، تیسری مرتبہ پھر آئے، جیسے ہی کٹورا پلٹنے جا رہے تھے حضرت محمد جام، اللہ نے منع فرما دیا۔ یہ ہے وہ فرمان کا مطلب، اگر میں ناراض ہو گیا تو کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے منع فرما دیا، میرے محبوب اب ان کو چھوڑ دو، بہت تم نے سمجھایا کیا، لیکن یہ اپنی عادت سے باز نہیں ہے، اب ان کو چھوڑ دو۔ ہلاکو بغداد میں گھسا، 1 مہینے تک سب چیخوں کی آوازیں آتی رہی، 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا ہو۔ ایسی قتل و غارت گری اس نے کی ہے کہ آج بھی بغداد کے اندر اسے اثرات نظر۔ ہندوستان میں جو حالات ہیں وہ کیا ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے حالات کو بدلو، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آؤ۔ جو اس کی طرف پلٹ کر کے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے پھر اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، پلٹو اپنے رب کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، مجھے بھی گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔